لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر اور اس کا یہ ایک احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور اسلام جیسا سیدھا سچا اور سنجیدہ مذہب عطا فرمایا. اسلام کے اندر اس کی روح وہ ہے توحید. توحید ایک ایسی روح ہے اس اسلام کی کہ جس طریقے سے ایک چلتے پھرتے انسان کے اندر سے اگر روح نکل جائے تو اس کی حرکات و سکنات سب بند ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ڈیڈ باڈی سڑک پر پڑی رہتی ہے. اور اگر وہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیڈ باڈی ہے تو ہم اس کو بھی زیادہ دیر اپنے گھر پہ رکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اب اس کے اندر روح باقی نہیں رہی. یہی اسلام کا حال ہے. اسلام کو ایک جسم سمجھو اور توحید کو اس جسم کی روح. اگر یہ توحید
اسلام سے نکال دی جائے تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ توحید کی ضد ہے شرک، اور شرک اللہ رب العالمین کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں۔ اس نے اپنے نبی کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں، جبکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے اسلام کے اندر۔ نیچے کرو بھائی اس کو، مائک کی سیٹنگ پہلے ہونی چاہیے، کالر والا مائک کافی رہتا ہے، یہ سب ہونا ہی چاہیے۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں کتنے محبوب، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی آئے محمد کہہ کر نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نازل ہوئی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن اس نے یا محمد کہہ کر کہیں نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کہا، شاہد کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، داعی کہا، سراج کہا، منیر کہا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر۔ کتنا عزت و احترام کے ساتھ اللہ نام لے رہا ہے نبی کا، لیکن جب شرک کی بات آئی تو اس نے اپنے نبی کو تو کہہ دیا، اور اللہ کو پاور ہے، اللہ کو اختیار ہے، وہ جس کو جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ تو اس نے نبی اکرم کو تو کے صیغے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن، اے نبی اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی اکرم کو ڈانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آئے میرے بندو، میری نظر میں سب سے محبوب ذات اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے، اور میرے بعد اگر دوسرا مقام اور دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو میں اس کے عمل برباد کر سکتا ہوں، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے، تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ یہاں کلیئر کرتے، شرک اللہ کو برداشت نہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم شرک سے بچو، وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے نہ جانے کتنے شرکیہ جملے ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تیری قسم، اولاد کی قسم، بیٹے کی قسم، یا ارے میں نے گھر میں کتا نہ پالا ہوتا تو سمجھ لو چور چوری کر لیتے، یہ کتے نے بھونک دیا، اس کتے کی وجہ سے میرے گھر کی چوری بچ گئی۔ نبی اکرم نے کہا یہ شرک ہے۔ ارے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑا فائدہ ہے، اگر وہ ڈاکٹر کی میں نے ایک ہی خوراک کھائی ہے دوا اور اس نے مجھے فائدہ پہنچایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ کہو کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑا فائدہ رکھا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی دوا نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ بات۔
اسی لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں نے توحید کے موضوع پر بہرا پیر میں ایک خطاب کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسی کو دوسرے واقعات کو سامنے رکھ کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. توحید کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم توحید کو سمجھیں. توحید یہ عربی زبان میں مصدر ہے وحد یوحد توحید، وحد یوحد کا، جس کا عربی میں یہ لفظ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اللہ کو ایک جاننا. کھلانے میں، پلانے میں، بیمار کرنے میں، شفا دینے میں، اولاد دینے میں، بیمار کرنے میں، شفا دینے میں، تمام چیزوں میں وہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے، تنہا اکیلا ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. بندوں سے حساب ہو سکتا ہے. ہم گئے، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے، میں اثر و رسوخ والا آدمی ہوں، اس کی جھونپڑی کو گرایا اور گھر پہ قبضہ کر لیا، یا اس کو گھر سے نکال کر بھگا دیا. ہمارے اوپر کیس ہو سکتا ہے، مقدمہ دائر ہو سکتا ہے. لیکن جب سونامی لہریں آتی ہیں اور ہزاروں گھر بے گھر ہو جاتے ہیں اور کتنے غریبوں کی جھونپڑیاں اس میں بہہ جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین سے کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس لیے کہ وہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی مضمر ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بندہ انٹرفیئر ہو، مداخلت کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. ایک بادشاہ بڑا متکبر قسم کا تھا. قرآن کی آیت وہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. تکبرانہ مزاج کے اندر آئے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جیل کے قیدی کو نکالا اور باعزت اس کو رہا کر دیا اور کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ ذلیل کو عزت دینا. ایک بے قصور کو پکڑا اور اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. 3 دن کے بعد اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. گھوڑے پر سفر کرتا ہے، شکار کا بڑا شوقین تھا. اس کی زبان اللہ رب العالمین نے سلب کر لی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو جیسے ہی ہوا اور چلنے لگا. شکار کرتے کرتے وہ کسی دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پولیس کے افراد نے اس کو گرفتار کر لیا. اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ ان کی زبان نہیں جانتا. بادشاہ کے سامنے اس کو لایا گیا. اس ملک کے بادشاہ نے دیکھا یہ تو گونگا ہے، یہ کوئی مجھے جاسوس نظر آ رہا ہے، اور اس نے اٹھا کر اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. وہاں پر بھی یہ نماز پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے پھر انہی آیتوں کے اوپر سے گزرا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اسی وقت قرآن کو بند کر دیتا ہے اور کہتا اللہ واقعی میں ہی بڑا سرکش تھا، میں سمجھ نہیں پایا تھا قرآن کی اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تو ہی عزت دے سکتا ہے، تو ہی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے. یہ ہم جیسے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا. قدرتی طور پر اللہ نے قوت گویائی اس کو عطا فرمائی اور یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا. جب اس نے اپنی بات لوگوں کو بتائی، بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اس نے اس کے رہا ہونے کا حکم جاری کر دیا. اس مثال سے سمجھو کہ ایک بادشاہ اپنا پھل کاٹ رہا تھا اور کاٹتے ہی کاٹتے اچانک اس کی چھری اس کی انگلی کے اوپر چل گئی. انگلی سے خون ٹپکنے لگا اور جیسی انگلی چھری پہ چلی اس کی منہ سے نکلا ہائے اللہ یا آہ. اس کے وزیر نے کہا یہ کیا ہوا؟
کہا دیکھو یہ میری انگلی کٹ گئی. اس کے وزیر نے جب انگلی کو دیکھا کافی گہرا زخم تھا, انگلی آدھی کٹ چکی تھی. وزیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کوئی بات نہیں, اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا. وزیر کو اس تکلیف کا احساس نہیں تھا, لیکن اس کو اللہ کی قدرت کا اور اللہ رب العالمین نے یہ انگلی چونکہ اسی کے حکم سے وہ کٹی تو اس نے دیکھا کہ اللہ جو کرتا اچھا ہی کرتا. یہ کڑوا گھوٹ بادشاہ برداشت نہ کر سکا, میری انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا ہے اللہ جو کرتا وہ اچھا ہی کرتا ہے. لیکن اس وقت تو وہ کچھ بولا نہیں. چند دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا چلو ذرا میرے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے. جنگل میں وزیر کو لے کر شکار کھیلنے کے لیے گیا. وہاں کنویں سے پانی کے نکالنے کی ضرورت پڑی. کہا وزیر کنویں سے پانی نکالو. وزیر نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کافی گہرا ہے. جیسے ہی وہ جھانک رہا تھا بادشاہ نے سوچا یہ موقع بڑا اچھا ہے, آج اس سے بدلہ لو. اس نے پیچھے سے لات ماری, وہ آدمی کنویں کے اندر گر گیا. کنواں بھی گہرا تھا لیکن یہ آدمی کنویں میں ڈوبا نہیں, اتنا گہرا نہیں تھا. بادشاہ نے اس کو جھانک کر اس میں دیکھا اور پھر بادشاہ نے کہا کہو وزیر میری انگلی کٹی تھی, کہہ رہے تھے اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے, آج میں نے لات ماری تو کنویں کے اندر گرا, اب بتا اس حال میں تیرا ایمان کیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت, اس میں بھی کوئی مصلحت ضرور ہوگی اللہ کی, اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اس حال میں بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا اور شکار کرتے کرتے اتنی دور نکل گیا کہ وہ دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہوا. اور وہاں کے لوگ مشرکانہ عقیدہ رکھا کرتے تھے. اس ملک میں پانی نہ بارش نہ ہوا کرتی تھی, پانی نہ گرا کرتا تھا, اس لیے وہ لوگ اپنے کھیت کی یا اپنے اس فیلڈ کی سیرابی کے لیے کسی انسان کی بلی دیا کرتے تھے, اس کو ذبح کیا کرتے تھے. جب تک وہ ندی وہ دریا ان کا خون نہ پی لیتی تھی, ان کا عقیدہ تھا کہ میری مورتی میرے بھگوان خوش نہیں ہوتے. اس آدمی کو پکڑ لیا, یہ کہہ رہا ہے ارے مجھے چھوڑو, مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ کہا تمہاری بلی دوں گا تاکہ میرے یہاں پانی چڑھے. کہا رہے میں تو فلاں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں, میری بلی کیوں دو گے؟ کہا اچھا بادشاہ ہو تب تو میرے بھگوان بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے کہ کتنے اچھے آدمی کی تم نے بلی دی ہے, بہت ہی مال و ثروت والے آدمی کی بلی دی ہے. چلو اس کو اور زیادہ اچھی طریقے سے ریسٹ کیا گیا, پکڑ کے لایا گیا. جیسے ہی اس مورتی کے پاس وہ لوگ لے کے پہنچے, ادھر بھی ویسے ہی موٹی توند والے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ان کی موٹی توندیں شب برات کے حلوے اور محرم کے کھچڑے کھا کر موٹی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں ان کے بھی پرساد اور تمام دنیا بھر کی چیزیں کھا کر ادھر بھی موٹی توند والا بیٹھا تھا. یہ لوگ لے کے آئے, دیکھو آج میں اس کی بلی دے رہا ہوں. کہا کہ پہلے مجھے چیک کراؤ. غور سے دیکھا اس مجاور نے, اس سادھو نے اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا میرے بھائیوں اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی, اس کی تو بلی چڑھی نہیں سکتی, اس کی تو انگلی کٹی ہے, یہ تو عیب دار ہے. ہمارے بھگوان تو تبھی خوش ہوں گے جب بالکل بے عیب آدمی لاؤ گے, بے عیب انسان لاؤ گے جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو. چھوڑ دیا اس کو. اب یہ اپنی انگلی دیکھ کر کہتا ہے واہ میرے وزیر, سچ کہا تھا تو نے, آج مجھے پتا چلا اگر یہ انگلی میری نہ کٹی ہوئی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی. اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اس کے بعد بھاگا, اس کنویں کے قریب آیا اور اپنے وزیر کو اس سے نکالا. کہا میرے دوست مجھے معاف کر دے, میں سمجھ نہ پایا تیری بات کو, لیکن میرے دوست یہ انگلی میری کٹی تھی, جب یہ چیکنگ ہوئی جانچ ہوئی تو میں عیبدار نکلا اور مجھے چھوڑ دیا, لیکن میں نے تجھے کنویں میں گرایا تب تو نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا اچھا ہی کرتا ہے. میرے ساتھ ہوئی اچھا ہوا کہ انگلی کٹی اور میں بلی سے بچ گیا, تیرے ساتھ یہاں تو کوئی خبر
تو بتا تیرے ساتھ یہاں کیا اچھا ہوا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر ہم تم دونوں ساتھ میں ہوتے اور دونوں گرفتار ہوتے تو بچ جاتا کہ تیرے اندر عیب تھا، میں تو بے عیب تھا، میری بلی چڑھ جاتی اور مجھے کاٹ دیا جاتا، مجھے کنویں میں پھینکا گیا، تو نے گرایا۔ واقعی اللہ جو کرتا وہ اچھا ہی کرتا۔ یہ واقعے کو سامنے رکھ کر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے تمام معاملات اللہ کے اختیار میں کر دو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر ضرور مضمر ہوگی۔ یہ معاملات کو سمجھنے کی ضرورت۔ لوگ تو کہتے ہیں کیا بتاؤں، کافروں کو تو حور و قصور مل رہی ہے اور مسلمان کو فقط وعدہ حور، مرو گے جنت میں حور ملے گی۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوے خوب تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج مسجد کے میناروں پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان تو تیرا ہے، لیکن آج بلال کی وہ روح جس روح سے وہ اذان دیا کرتے تھے وہ روح بلالی نہ رہی۔ ابو الکلام آزاد اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیا کہتے تھے؟ وہ ہمارے اسلاف تھے جو کہتے تھے بادل ہٹ جاؤ، بادل ہٹ جایا کرتے تھے اور اپنا راستہ دے دیا کرتے تھے۔ آج تمہاری دعاؤں میں وہ کشش کہاں چلی گئی؟ آج تم سجدے میں ہو، دعا مانگتے ہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، آج تم کہتے ہو۔ اور اقبال کیا کہتا ہے؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو یہاں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، اور پھر تو میرے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جا کے کہتا بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تصور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو ان تمام آیتوں پر اور غور کرو ان تمام واقعات پر۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہم نماز پہ نماز ٹھوکے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کوے کی چونچوں کی طرح ہم سجدے کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالتیں یہ ہو گئی ہیں میرے بھائیوں، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج وہ سجدہ کہاں چلا گیا؟ آج وہ دعائیں کہاں چلی گئیں؟ ذرا تصور کیجیے اور ان حالات پر غور کیجیے۔ یہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی زمین پہ پڑ رہی ہے، اور اس سے اناج پیدا ہو رہا ہے، غلہ پیدا ہو رہا ہے، اگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورج کی روشنی ہم کو دی۔ ذرا تصور کیجئے یہ دن کے اجالے میں ہم گھوم رہے ہیں، احتجاج دیکھیے طرفین سے ہوتا ہے۔ اس مثال پر ذرا غور کیجئے، توحید سمجھ میں آ جائے گی، توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے۔ ہم دکاندار کے محتاج ہیں کہ اس سے ہم سامان اشیاء خرد و نوش لیں، کھانے پینے کی چیزیں لیں، لیکن دکاندار میرا بھی محتاج ہے تاکہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ میرے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ دیکھ لیجئے احتیاج طرفین سے ہم اس کے محتاج ہیں تو وہ ہمارا بھی محتاج ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سورج پر نظر ڈالو، ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں۔ یہ تم لائٹیں جو اپنی مسجدوں میں اور اپنے مکانوں میں اپنے گھروں میں جلاتے ہو میرے بھائیوں، اس کا مہینے میں ریڈنگ جب بل آتا ہے تو تمہیں پے کرنا پڑتا ہے، اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ اگر لائٹ دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے۔ گورنمنٹ اگر پنکھوں کی سپلائی کرنٹ اور بجلی ہمیں دیتی ہے اور ہم ان پنکھوں سے ہوا لیتے ہیں تو اس پر وہ ہم سے ٹیکس بھی لیتی ہے کہ کتنی تم نے پنکھے کی ہوا کھائی، اس کی ریڈنگ اتنی ہے، ٹیکس دو۔
سرکار یا گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے کہ ہم نے اتنا پانی دیا، تم اس پر اتنا ٹیکس دو. لیکن تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس روشنی پر جو 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس کی زمین پر پڑ رہی ہے اور اناج جو غلہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن آج تک اللہ رب العالمین نے اس دی ہوئی روشنی پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. تصور کیجئے یہ پنکھے جو ہمیں ہوا دے رہے ہیں ان کا ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے، لیکن قدرتی ہوا اگر وہ بند ہو جائے تو آپ کا ایئر کنڈیشن بھی فیل ہو جائے. میرے بھائیوں، وہ قدرتی طور پر جو ہوا چل رہی ہے اللہ رب العالمین نے آج تک اس ہوا پر اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے، لیکن اللہ کا وہ موسلا دھار بمبا جب پھٹتا ہے وَمِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جب کشش اور پوری زوردار کی بارش ہوتی ہے اور ہمارے کھیت پورے بھر جاتے ہیں اور اتنی مقدار میں جتنی بارش کی ضرورت ہمارے کھیتوں کو ایک متعینہ مقدار میں بارش ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اپنے اس پانی پر اس پر ٹیکس نہیں مانگا. اگر مانگا ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ کہا، او میرے بندے میرے گھر چلا جا، میرے دربار میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا بندہ میرا غلام اور میں اس کا مالک ہوں. تو اپنی غلامی کا اور اپنی پستی کا اور میری بلندی کا اور میرے مالک ہونے کا اقرار کر لے. اے میرے بندے میرے سامنے تو اپنی ناک رگڑ لے، سجدے میں جا، کیونکہ عزیز میں ہوں، ذلیل تو ہے. تو اپنے آپ کو ذلیل اور مجھے عزیز مان لے. کتنے ناکارہ ہیں وہ اللہ کے بندے جو اذان کی آوازیں سن کر سر عام گھومتے ہیں. اس کا مطلب وہ اللہ عزیز کے مقابلے میں اپنے آپ کو بھی اس کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہیں. مانگا ہے ان کے بدلے میں تو صرف یہ مانگا ہے کہ تو اپنے غلام اور میرے مالک ہونے کا اقرار کر لے. ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا ہے. صحابہ ایک بدوی ایک اعرابی ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول بہت زیادہ ٹائم میں نہیں دے پاؤں گا آپ کو، مجھے جانا ہے، خطرناک علاقہ ہے، مجھے 2 لفظوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں، میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا. کتنے بلیغ و فصیح تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، جلدی 2 لفظوں میں بتائیے مجھے توحید کس کو کہتے ہیں. کہا توحید سمجھنا چاہتا. کہا فرمایا اذا سالتا فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ. 2 لفظوں میں توحید کو سمجھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اذا سالت فاسأل اللہ، جب مانگ تو اللہ سے مانگ، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر. 2 لفظوں میں توحید. اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھا کرتے تھے. ان میں آپ کی ایک دعا بھی ہوا کرتی تھی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جن کو یہ دعا یاد نہ ہو، اوہ رب کے بھکاری بندو ہم کو بھی شامل کر لو، ہم سب اللہ کے فقیر بندے. اس دعا کو اگر جس کو یاد نہ ہو وہ دعا یاد کر لے. بہت جامع دعا ہے. ہاں ہم کو تم گالیاں دو گے دے دو کہ یہ پیروں کو ولیوں کو نہیں مانتا، ان کی طاقت کا اقرار نہیں کرتا. یہ دعا تم بھی سیکھ لو. اس دعا کے بلبوتے پر کچھ حصہ تم کو بھی تمہارے حق میں بھی آ جائے گا، کیونکہ اس کا ترجمہ بڑا سلیس اردو زبان میں یہ اللہم لا مانع لما آتیت. اے اللہ جس کو تو کوئی چیز دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی. ولا موتی لما منعت، اور جس سے تو چھین لے دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ چیز دے نہیں سکتی. بڑے بڑے انگلینڈ کے ڈاکٹر بلائے گئے، لندن کے ڈاکٹر بلائے گئے ہمارے انڈیا کے اندر بی جے پی کے ایک لیڈر کو بچانے کے لیے، اور بڑی بڑی مشینوں میں رکھا گیا. امریکہ، لندن، برطانیہ، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے ڈاکٹر آئے. 3-4 دن تک تو اس کو مشینوں میں رکھا گیا. جب تک اللہ نے چاہا اس کو زندگی دینا چاہیے دی، لیکن آخر وہ ڈاکٹر بھی اس کو بچا نہ سکے. زندگی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا کا کوئی آدمی مرتا نہیں. ہاں تم ویسے غور کر لو کہ تخت و تاج کا مالک جو اپنی ناک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا.
ہاں ہاں اپنی آنکھوں سے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی. ہاں ہاں وہ بڑا ہی حکمراں تھا اور بڑے حکمرانوں میں اس کا نام تھا. عراق کی سرزمین پر وہ بادشاہت کر چکا تھا, حکمرانی کر چکا تھا. لیکن جب اللہ نے جتنی دن اس کی قسمت میں موت لکھی تھی, وہ موت جتنی زندگی لکھی تھی اس نے پورے کر لیے. اور اس کے بعد میں وہی شخص ہاں چاہے وہ الزام ہی اس کے اوپر, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا اپنی زندگی کو پھر بچا نہیں سکا, اس لیے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ جس کو جو دے دے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جس سے چھین لے پھر کوئی اس کو دے نہیں سکتا. اور آپ دیکھ لیجئے, اور جس کو مارنے کے لیے پوری دنیا ہاتھ ہو کر پیچھے پڑی ہے, ہاں جس کے سیٹلائٹ کیمرے اپنی کیمروں سے اس کی روشنی کو اور اس کی پرچھائی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی تصویر تو دور, اس کا عکس تو دور, اس کی پرچھائی تک وہ دیکھ نہیں پائے. اس لیے کہ موت و زندگی کا مالک دنیا کے بادشاہ نہیں ہے, بلکہ وہ اوپر بیٹھنے وہ ذات ہے جو عرش کے اوپر محیط ہے, جو عرش کو گھیرے ہوئے ہے. میرے بھائیوں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اللہ وہ ہے جس کو دے دے تو دنیا چھین نہیں سکتی, اور جس سے چھین لے ساری دنیا مل کر اس کو دے نہیں سکتی. میرے بھائیوں, اسی توحید کو سمجھو کہ دنیا کے ہر نبی نے بھی ہاں قرآن پڑھو اور بڑی باریک بات پڑھو. قرآن کے اندر بہت اچھی بات, قرآن نے جتنے نبیوں کا نام لیا غالباً 24 یا 25 رسولوں کے نام قرآن میں لیے گئے ہیں. 24 یا 25 نبیوں کے نام قرآن میں آئے. پڑھیے, آپ سب کی سیرت پڑھیے, سب کے بارے میں پڑھیے. دیکھیے بہت باریک پوائنٹ ہے. اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے, اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا بیان کیا, جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا, اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا. آدم کو یہ پریشانی, نوح کو یہ پریشانی, زکریا کو یہ پریشانی, یحییٰ پر یہ مصیبت, یعقوب کے اوپر یہ مصیبت, یوسف کے اوپر یہ مصیبت, ابراہیم کے اوپر یہ مصیبت, محمد رسول اللہ کے اوپر یہ مصیبت. میرے بھائیوں پڑھتے جاؤ, یہ بہت باریک پوائنٹ ہے. قرآن نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر دیا, تاکہ دنیا جان لے کہ جب ان نبیوں پر پریشانی آئی, ان نبیوں پر مصیبتیں آئیں, تو یہ نبی خود اپنی مصیبت دور نہیں کر سکے, بلکہ اپنی مصیبتوں کے لیے اللہ کو پکارا. تو یہ تمہاری مصیبتیں جن کو پیشاب کر کے پائخانہ کر کے دھونے کی بھی تمیز نہیں, یہ بیچارے کیا کریں گے تمہاری پریشانی دور. پڑھتے جاؤ قرآن. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شجر ممنوعہ کھانے کی بنیاد پر زمین پہ اتارا. آئے آدم تم دنیا میں جا رہے ہو, شیطان نے تمہیں ادھر بھی بہکایا, دنیا میں بھی وہ بہکائے گا. تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایک موقع تمہیں اور دے رہا ہوں, اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو خیر, جنت میں پھر تمہارا چھینا ہوا مقام ہم تمہیں دے دیں گے. اور اگر دنیا میں تم نے, تمہاری اولاد نے اگر نافرمانی کی اور میرے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, تو یاد رکھو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے, اور جو مقام جس سے تمہیں نکالا جا رہا وہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا, بلکہ ایک اور مقام ہے اس کے علاوہ جس کو ہم عذاب علیم, عذاب عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس مقام میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں, آدم دنیا میں آئے تو آدم کی زبان سے جو جملے نکلے اس کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. دیکھیے مصیبت آئی, جنت سے نکالے گئے تو کس کو پکار رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم کی دعا یاد کرو. اور لوگوں, ہوں گے تمہارے پاس وہ ڈھکوسلی حدیثیں, ہوں گی تمہارے پاس تمہارے باپ داداؤں کی مصنوعی روایتیں جو کہتے ہو کہ اللہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کہا تھا اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وسیلے میں بخش دے. جھوٹے ہو تم اپنے دعوے میں, اللہ کی قسم قرآن بیان کر رہا ہے کہ آدم نے جو دعا کی تھی وہ دعا یہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, آئے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر, ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لا بھی ہے فعل مضارع پر,
اور جمع متکلم کا صیغہ ہے لنکونن، اور آگے نون تاکید بانون ثقیلہ بھی ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ لنکونن من الخاسرین. لام بھی ہے تاکید کا، نون تاکید و بانون ثقیلہ بھی ہے آگے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا لنکون من الخاسرین، لیکن لنکونن من الخاسرین. اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ ہم پھر ہر حال میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اس نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا نہیں سکیں گے. لنکونن من الخاسرین یہ کہا تھا آدم علیہ السلام نے. آدم پر مصیبت آئی تو دیکھو اللہ نے ان کی مصیبت کا بھی تذکرہ کر دیا اور کہا دیکھو آدم جب اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پائے تو تمہاری مصیبتیں کون دور کرے گا. اور آدم نے جب اپنے رب کو اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے پکارا ہے تو آدم کے نقش قدم پر تم بھی چل کر تم بھی ہم سے ہی اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کرو. ہاں آدم کے بعد نوح کو دیکھ لو، نیچے سے پانی اوپر سے پانی. بیٹا کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، کہا بیٹے آج اللہ کا عذاب تجھے بھی نہیں بچا سکے گا، وہاں تک پہنچے گا میری کشتی میں آ جا. کہا بالکل نہیں، میں اور اوپر پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ گیا، پانی وہاں تک پہنچا، فطری محبت جوش میں آئی، بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا، فطری محبت ہے، کہا اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان میں نہیں، تیرے اہل و عیال میں نہیں. اے نوح آج کہہ دیا آئندہ اپنی زبان سے اس کو بیٹا کا میں نبوت چھین لوں گا. نوح کا بیٹا نوح کے سامنے ڈوب کے مر گیا، نوح نہیں بچا پائے. اور لوگوں تم تو کہتے ہو میری کشتی پار لگا دیں گے فلاں فلاں. ہائے میرے بھائیو کیسے کیسے واقعات. تم ہاں ایک کتاب انڈیا سے چھپی ہے، کتاب کا نام نوٹ کر لو اور دعا کرو انشاءاللہ آئندہ میں آؤں گا تو لے کے آؤں گا. کتاب کا نام ہے سیرت غوث اعظم. کتاب کا نام ہے سیرت غوث اعظم. یہ کتاب چھپی کہاں سے؟ قاضی نزد نو محلہ بریلی شریف. کتاب پہ جو لکھا وہ میں کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں مولوی صاحب یہ شریف کیوں کہہ دیا آپ نے. کتاب پہ جو لکھا وہ میں بتا رہا ہوں. قاضی نو نزد محلہ، اشاعت وہاں سے ہوئی، اور بریلی شریف. اس کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر آپ دیکھیے لکھا ہے اللہ نے جب زمین و آسمان ساتوں آسمان بنا دیے تب کہا اے عبد القادر آؤ ذرا میرے ساتوں آسمان کا دیدار کر لو اور دیکھو کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے. عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو. تب اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی کو لے کے چلا. پہلے آسمان کو بڑے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اس میں تو کوئی کمی نہیں اور چلا گئے. دوسرے آسمان کو دکھایا، کہا ویری گڈ بہت اچھا اس میں بھی کوئی کمی نہیں. بنائے اللہ اور انجینئر ہیں عبد القادر جیلانی، چیک یہ کر رہے ہیں. کتاب کا نام صفحہ 176. اور تیسرے آسمان پہ گئے، کہا یہ بھی ٹھیک، چوتھا بھی ٹھیک، پانچواں بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پہ پہنچے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا قدم پھسل گیا. چھٹے آسمان پہ دکھاتے دکھاتے اچانک اللہ کا قدم پھسل گیا اور اللہ گرا اوپر سے نیچے. جیسے وہ نیچے کی طرف گرا، قریب تھا کہ پہلے آسمان پہ گر جائے. بڑے پیر صاحب نے عبد القادر جیلانی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر اللہ کو پکڑ کے کھینچ لیا. اللہ کو پکڑ کے کھینچ لیا، اللہ گرنے سے بچ گیا. جب عبد القادر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو بچایا، اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا. یہ واقعہ اگر اس کتاب میں موجود نہ ہو تو میں گردن کٹانے کے لیے تیار. لیکن میرے بھائیوں ذرا یہ بھی تو فیصلہ کرو، اگر اس کتاب کے اندر یہ واقعہ نکل آئے تو اس کتاب کے لکھنے والے مولوی کی گردن بھی اڑاؤ گے یا نہیں؟ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تم تو میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین. تم اپنے راستے پہ رہو، ہم یہ عقیدہ ہمارے اوپر زبردستی نہ تھوپو. ہم اللہ رب العالمین کو اس لائق نہیں مانتے کہ اس کا پیر پھسلے. میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، آدم نے رب کو پکارا، نوح کے سامنے نوح کا بیٹا مر گیا لیکن نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. ذرا تصور کیجئے کہ ایوب علیہ السلام، ایک تفسیری روایت میں لیکن وہ تھوڑی سی کمزور ہے، ہاں یہ تو معلوم ہے کہ وہ 7 سال بیماری میں مبتلا رہے، لیکن ایک تفصیلی روایت میں جو تھوڑی سی کمزور ہے وہ حسن درجے کی ہے. اس میں آتا ہے کہ یوسف حضرت یونس علیہ السلام
حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال 7 مہینے 7 دن تک بیمار رہے اور اس بیماری میں وہ اپنے رب کو پکارتے رہے. تصور کیجئے, تم کہتے ہو فلاں صاحب میری بیماری دور کر دو, نبی بیمار ہے اور اتنی لمبی مدت تک بیمار ہے کہ بیماری بھی ایسی کہ پورے جسم میں کیڑے ہی کیڑے, پورے جسم میں کیڑے ہی کیڑے, حتیٰ کہ زبان تک میں کیڑے. اور جب کوئی کیڑا زبان سے زمین پر گر جاتا تھا یا جسم سے زمین پر گرتا تھا تو ایوب اس کیڑے کو اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھتے کہ تیری غذا یہ ہے, تو یہ کھا, اور بار بار کہتے جاتے اللہم اشفی انت الشافی لا شفا. اے اللہ میں انتر جنتر منتر نہیں جانتا, اے اللہ اگر تو شفا دے گا تو شفا دے, کسی غیر پر میں نہیں جاتا شفا لینے, کہیں نہیں جاتا. بیوی کہیں سے دوا لے کے آئی جو شیطان نے دے دی تھی, یہ کھلا دینا, کہا اے میری بیوی یہ دوا پھینک دے, ہٹا دے, اور اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تیرے 100 کوڑے لگاؤں گا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ 100 سیکوں کی ایک جھاڑو بناؤ اور ایک مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے. یہ 100 کوڑے ہو جائیں گے, یعنی ایک سیک کا ایک کوڑا. میرے بھائیوں, انہوں نے تو دواؤں پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا, ہمیں تو نبی اکرم نے اجازت دے دی ہے کہ دوا بھی سنت ہے اور دعا بھی سنت ہے. جب اجازت مل گئی تو دوا بھی کراؤ اور دعا بھی کرو. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں توحید دیکھیے کہ ایوب اپنی بیماری خود دور نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. پھر کون ہے جو ہمارے مرض و ہماری بیماریوں کو دور کرے؟ یہ تو نبی ہے. نبی اپنی پریشانی دور نہیں کر پا رہے ہیں تو کون کرے؟ یونس علیہ السلام کو دیکھو, اللہ یہ گاؤں والے نہیں مانتے, میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے, نہیں ابھی نہیں, ابھی یہیں رہو. بغیر اجازت کے چلے گئے, بغیر حکم خدا بندی کے چلے گئے. ایسا دماغ پھیرا, کشتی میں بیٹھ گئے. اس کشتی میں 40-50 آدمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بیچوں بیچ کشتی میں گئے, کشتی بھور میں پھنس گئی, بھور میں پھنس گئی. کہا کشتی کے چلانے والے نا خدا نے اس کشتی میں کوئی اللہ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی, اس کشتی میں کوئی اللہ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہے. ارے وہ سمندر میں کود جائے, چھلانگ لگا لے تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگ نہ مارے جائیں. لیکن اٹھے کون؟ کشتی کے چلانے والے نے کہا قرآ بناؤ. سب پرچیاں بنائی گئی, رکھ دی گئی. 50 پرچیاں پڑی ہیں. اٹھائے گا کون؟ آئی یونس تو اللہ کا بڑا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے, تو اٹھا دیکھ کس کا نام نکلتا ہے. تو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے, تیرے اوپر سب اتفاق کر رہے ہیں, تو اٹھا. یونس علیہ السلام آگے بڑھے, ان کو کیا معلوم کس پرچی میں کس کا نام نکلے گا. جیسے ہی قرآن اٹھایا, پرچی اٹھائی, کھولا, اس میں اسی کا نام لکھا ہے جو اس وقت اس زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا. یونس کا نام. یونس تم اپنے رب کے نافرمان ہو, تم تو مجھے رب کی طرف بلاتے تھے, آج یہ نافرمانی کیسے؟ چلو گراؤ. سارے لوگوں نے مل کر اسی جگہ پر یونس کو پھینکا. اللہ کہتا ہے یہاں یونس کو پھینکا, فالتقمہ الحوت, وہاں مچھلی کا انتظام میں نے پہلے ہی کر دیا تھا. وہ مچھلی نکل لیتی ہے. 3 دن تک حضرت یونس اسی مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب وہاں جانے کے بعد اب وہ اس مصیبت کو خود دور نہیں کر پا رہے ہیں, اب مچھلی کے پیٹ میں ہی وہ دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس جیسا رسول اپنے آپ کو ظالم کہہ رہا ہے, کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, سبحانک تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں, میں ہی ظالموں میں سے ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. ہاں فوراً مچھلی نے اگل بھی دیا, کہا اگر میرا بندہ یونس قیامت کی صبح تک اگر میرے سامنے دامن نہ پھیلاتا تو قیامت کی صبح تک میں مچھلی کے پیٹ میں اس کی حفاظت کرتا. یونس پر مصیبت آئی, کس کو پکارا؟ تبھی تو کہتے ہیں قرآن پڑھو نہیں, سیکھو بھی نہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے. ہمارے یہاں مبارک پور اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے, وہاں کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا جو قرآن نہیں جانتا اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں, انگلی چلاتا رہے ثواب ملتا رہے گا. قرآن پڑھیں گے لوگ سوال کریں گے, یونس نے رب کو پکارا, آدم نے رب کو پکارا, نوح نے رب کو پکارا, اور تم کہتے ہو کہ ان کے پاس جاؤ.
جن کی کوئی گارنٹی نہیں. ارے ان کی گارنٹی تو اللہ نے دی کہ یونس نبی تھا, زکریا نبی تھا, یحییٰ نبی تھا, نوح نبی تھا, اس کی گارنٹی تو اللہ نے دی, اور تم ان کے پاس بھیجتے ہو جن کا نہ نام قرآن میں ہے نہ جن کی نسبت قرآن میں ہے. کیا گارنٹی ہے؟ قرآن میں جن کا نام آیا وہ اپنی مصیبت خود اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور حل کرا رہے ہیں, اور جن کا نام نہیں تو ہمیں ان کے پاس بھیج رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, سارے بتوں کو توڑ دیا, سب سے بڑے بت کو